بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 76۔ وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ شَجَرَاتٍ۔ کہتے ہیں جی جائز ہے پھلوں کی بیع میں، جب کوئی شخص کوئی پھل بیچ رہا ہے جو درختوں کے اوپر ہیں تو اس میں کہتے ہیں 3 طریقوں سے وہ استثناء کر سکتے ہیں۔ شجرہ معینہ یا کچھ درخت معینہ کا، یعنی ایک درخت یا چند درختوں کا استثناء کر سکتا ہے بائع کہ یہ باغ میں نے آپ کو بیچا ہے سوائے ان چند درختوں کے کہ یہ میرے اپنے لیے ہیں۔ تو اسی طرح جزء مشاع کے طور پر بھی اور کچھ ارطال خاص یعنی مقدار معین بھی پھلوں میں سے اس کا بھی استثناء ہو سکتا ہے۔ اس درس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ ثَمَرَةٍ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ شَجَرَاتٍ۔ اگر ایک بائع کسی کو کچھ درختوں کے اوپر موجود پھل بیچ رہا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر وہ 3 طرح کا استثناء کر سکتا ہے، چونکہ روٹین میں ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے لیے کچھ نہ کچھ پھل اور میوہ جات جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ تو یہاں پر پہلے نمبر پر کہتے ہیں ایک یا چند درخت معین ان کا استثناء کر سکتا ہے کہ جی یہ باغ میں نے آپ کو بیچا ہے، لیکن مثلا یہ شمال والی سائڈ پہ جو 5 درخت ہیں مثلا یا ایک درخت ہے یہ میرے لیے ہوگا، یعنی اس کا گویا کہ اس نے استثناء کر لیا ہے شروع سے ہی۔ اسی طرح دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جی یہ درخت یعنی یہ پھل جو ہیں میں نے آپ کو بیچے ہیں، البتہ ان سے جو حاصل ہوگا پھل اس میں سے ایک جزء مشاع یعنی گویا کہ نصف یا ثلث کا وہ استثناء کر لے کہ اس سے مثلا تیسرا حصہ جو ہے نا یہ میرا ہوگا اور باقی جو ہیں وہ آپ کے ہوں گے۔ تو کل جو تخمیناً اب اندازہ لگے گا کہ مثلا اگر 100 من ہوئے ہیں اور اس نے فرض کریں کہ ایک ثلث کیا تھا تو 33 اشاریہ کچھ جو ہے مثلا یہ اپنے لیے رکھے گا۔ اور اسی طرح یہ جزء مشاع نصف یا ثلث کی بھی مثلا استثناء کر سکتا ہے، یا کچھ وزن معین ارطال معلومہ یعنی خاص ارطال، مثلا اگر پورا باغ چونکہ پہلے اس کا پورے باغ کی جو پھل ہے اس کو معلوم کیا جائے گا کہ وہ کل کتنا ہے، اس میں سے پہلے تو وہ جزء مشاع کے طور پر معین کر سکتا تھا۔ اب اگر وہ ارطال معلومہ مثلا کہتا ہے جی میں فرض کریں کہ اس میں سے 20 من جو ہے 100 میں سے 20 من یہ میرے ہوں گے، باقی جو ہے میں نے آپ کو بیچے ہیں سوائے 20 من کے یا 20 ارطال کے، تو کہتے ہیں ان 3 طریقوں سے اس میں استثناء جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، بائع اپنے لیے میوہ جات کو رکھ سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں ان 3 طریقوں سے اگر استثناء کیا گیا ہو تو پہلی صورت میں جب پہلے مثلا کوئی درخت معین اگر استثناء کیے گئے ہیں اور بعد میں اگر وہ جو باغ ہے اس پر خدا نخواستہ کوئی طوفان کی وجہ سے یا ژالہ باری کی وجہ سے اس میں سے کچھ تلف ہو جاتا ہے یعنی آفت آسمانی کی وجہ سے، تو اگر وہ درخت معینہ جن کا اس نے استثناء کیا تھا اگر وہ مثلا بچ گئے ہیں اور باقی باغ کو نقصان پہنچا ہے تو گویا کہ بائع کے جو درخت معین ہیں وہ باقی رہیں گے، وہ بائع کا حصہ ہوگا، اور باقی جو تلف ہوا ہے گویا کہ وہ مشتری کے حصے سے ہی تلف ہوا ہے اگر وہ معین درخت بچ گئے ہیں تو۔ لیکن اگر وہ معین چلے گئے ہیں اور باقی مشتری کا حصہ بچ گیا تو ظاہر ہے پھر اس میں بائع کا خسارہ نقصان ہوگا۔
اب دوسری صورت میں اور تیسری میں کہتے ہیں اگر بطور جزء مشابہ نے استثناء کیا تھا یا ارطال معلومہ کے طور پر یعنی ایک معین مقدار کا استثناء کیا تھا، ان دو صورتوں میں اگر وہ باغ تلف ہو جاتا ہے اس کا کچھ حصہ، تو کہتے ہیں اسی مناسبت سے خسارہ جو ہے دونوں کو وارد ہوگا، یعنی گویا کہ بائع اور مشتری دونوں کے مال سے گویا کہ کچھ نہ کچھ تلف ہوا ہے۔ کیسے؟ فرض کریں کہ اگر جزء مشاع کے طور پر اس نے شرکت کی تھی یعنی استثناء کیا تھا، کل فرض کریں کہ 90 من اگر یا 90 رطل جو ہیں وہ باغ کا پھل بنا ہے، اب اس میں سے اگر 90 میں سے فرض کریں کہ کچھ مقدار تلف ہو جاتی ہے تو اب اس کا حصہ ثلث تھا، مثلا 90 میں سے 30 من اس کے تھے اور 60 جو تھے وہ مشتری کے لیے تھے، تو اب اس میں سے جو بھی تلف ہوا ہے اس تلف کو کل کے ساتھ جو نسبت بن رہی ہے اس حساب سے پھر ان دو کی جو نسبت ہے ان کے حساب سے بھی گویا کہ وہ تلف ہو گیا ہوگا۔ یا فرض کریں دوسری مثال کہ اگر نصف ثلث ایک ثلث اگر اس میں سے تلف ہو جاتا ہے تو اب اس کا بھی ایک ثلث تھا اور اس کے 2 ثلث تھے، یعنی مشتری کے لیے 2 ثلث تھے اور بائع کے لیے 1 ثلث تھا، تو چونکہ بطور جزء مشاع اس میں شریک تھا تو 1 ثلث کا ثلث پھر اس کا مثلا تلف ہو گیا ہے اور 2 ثلث میں سے مثلا 1 ثلث مشتری کے مال سے کیا ہے تلف ہوا ہے۔ اور اس طرح اگر ارطال معلومہ تھے، مثلا اس نے اپنے لیے 100 رطل میں سے 20 رطل جو ہیں اپنے لیے استثناء کیے تھے، تو اب 20 کو جو 100 کے ساتھ نسبت ہے وہ 1/5 کی ہے۔ اب اگر ان میں سے فرض کریں کہ کل 100 میں سے 50 رطل تلف ہو جاتے ہیں تو 50 میں سے 1/5 جو ہیں وہ بائع کے لیے جن کا استثناء ہوا تھا اس کے تلف ہوں گے اور 4/5 جو ہیں وہ مشتری کے گویا کے تلف ہوں گے، تو بس بائع کے لیے 20 میں سے 10 بچ جائیں گے اور مشتری کے لیے 80 میں سے 40 بچ جائیں گے۔ بس کہتے ہیں اگر بطور جزء مشاع اور ارطال معلومہ اس نے استثناء کیا ہے وفی حاضین یسقط من الثنیا بحسابہ لو خاصت الثمرۃ بخلاف المعین، ان دو صورتوں میں جزء مشاع اور ارطال معلومہ میں ساقط ہوگا دونوں سے بے حسابی اس کے حساب سے اگر ثمرہ جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے بے خلاف معین کے، چونکہ معین میں اس نے جو درخت بچائے تھے گویا کہ اس نے شروع سے ہی مبی جو تھی صرف ان کے علاوہ باقی ساری مبی تھی اور یہ اصلاً مبی میں شمار بھی نہیں کیے تھے، جب بائع بھی نہیں ہوئی تھی ان کی مبی بھی نہیں بنے تھے، تو لہٰذا یہ بائع کے ہیں، مشتری کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ ارطال معلومہ کو بھی جزء مشاع کی طرح یعنی قرار دے دیا ہے کہ جس طرح جزء مشاع اگر تلف ہو جائے تو بائع اور مشتری دونوں سے گویا کہ تلف ہوئی ہے، تو ارطال کو بھی اسی حساب سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ارطال معلومات تھے تو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بائع اور مشتری دونوں پر خسارت وارد ہوگی۔ تو کہتے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیع صبرہ میں پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص ایک کفیز خریدتا ہے گندم کی ایک ڈھیر سے، ایک کپے سے یعنی صبرہ سے، تو وہ ایک کفیز جو ہے اگر اس میں کچھ تلف ہوتا ہے تو یہ بطور مشاع جو ہے اس میں حساب نہیں ہوگا اور اس سے گویا کہ کچھ تلف نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس بات کو دیکھ کر مصنف نے کتاب دروس میں فرمایا ہے کہ اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ارطال معلومہ کو آپ جزء مشاع کی طرح کہہ رہے ہیں، اس میں بھی خسارت دونوں پر وارد ہوگی، تو کہتے ہیں قال المصنف فی الدروس قد یفہم من ھذا التوضیح، اس توضیح سے یہ سمجھا جا رہا ہے تنزیل و شراء الصاع من الصبرۃ علی العشاء، کہ نازل منزلہ قرار دیا جائے ایک سا کی خریداری کو بھی صبرہ میں سے بطور مشاع، نہ کہ بطور معین یعنی کلی در معین، اس طرح نہیں بلکہ یہاں پر بھی بطور عشاء، یعنی گویا کہ یہ اشکال کرنا چاہتے ہیں مشہور کے اوپر کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر بطور مشاع نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ قائل ہو رہے ہیں۔
وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ شَجَرَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، جائز ہے استثناء کرنا ایک معین درخت کے پھل کا، او شجرات یا چند معین درختوں کے ثمرہ کا، وجزء مشاء، اور اسی طرح جائز ہے استثناء کرنا پھلوں میں سے جزء مشاء کا نصف و ثلث، جیسا کہ نصف اور ثلث کا، وارطال معلومۃ، اور اسی طرح جائز ہے استثناء کرنا ارطال معلومہ کا ثمرہ میں سے، یعنی معین ریتل جو ہیں مثلا ان کا بھی استثناء جائز ہے، کیونکہ 3 طرح کا بائع جو استثناء کر سکتا ہے، معین شجرے یا شجرات کا جزء مشاء کے طور پر یا ارطال معلومہ کے حساب سے۔ وفی ہذین الفردین، اور کہتے ہیں ان 2 فردوں میں کہ جب ارطال معلومہ ہو یا جزء مشاء ہو، وہما استثناء جزء المشاء، اور وہ فردین کیا ہیں؟ ایک ہے جزء مشاء کا استثناء کرنا، وہما استثناء جزء المشاء، جزء مشاء کا استثناء، وارطال المعلومہ، اور ارطال معلومہ کا استثناء جو ہے ان 2 صورتوں میں کہتے ہیں یسقط من الثنیا وهو المستثنى، تو ساقط ہوگا من الثنیا دونوں سے، وهو المستثنى یعنی جو مستثنی ہوا ہے، مستثنی 2 ہوئے نا، ایک ارطال معلومہ اور دوسرا جزء مشاء، ان دونوں سے ساقط ہوگا بحسابہ، یعنی اس کے حساب سے، یعنی جو مستثنی کو نسبت ہے کل کے ساتھ، اصل کے ساتھ، اسی حساب سے اگر یہ مثلا جو تلف ہوا ہے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہے بنسبت الاصل، یعنی اس کی نسبت جو اصل کے ساتھ ہے۔ فرض کریں مثلا 90 من میں سے اگر اس کا تیسرا حصہ تھا اور پھر ان میں سے جو تلف ہوا ہے، تو جو نسبت اس کی کل کے ساتھ بن رہی ہے وہ دونوں سے ہی گویا کہ کیا ہوگا؟ تلف ہوگا۔ فرض کریں 90 میں سے کل جو ہے 15 من اگر تلف ہوئے ہیں، اب 60 من تھے مشتری کے اور 30 تھے بائع کے لیے، تو بائع کے 5 تلف ہوں گے اور مشتری کے 10، اگر 15 من تلف ہوئے ہیں تو 10 کس کے ہوں گے؟ یعنی 2 1/3 کے حساب سے، چونکہ 30 اور 90 کی جو نسبت ہے وہ 1/3 کی ہے۔ اب 15 میں سے 5 من جو ہیں وہ بائع کے تلف ہوں گے اور 10 من جو ہے وہ مشتری کے تلف ہوں گے۔ ہاں، پس یسقط من الثنیا بحسابہ لو خاصت الثمرۃ بامر من اللہ تعالی، اگر ثمرہ جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے، بخلاف المعین، پہلی صورت میں اگر کچھ تلف ہوتا ہے یعنی اس باغ سے اور وہ شجرہ معینہ بچ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بائع کے حساب سے کچھ تلف نہیں ہوگا، سارا خسارہ مشتری پر ہوگا، کا شجرات و شجرات، یعنی اگر ایک شجرہ یا کچھ ایک درخت یا کچھ درختوں کا اگر استثناء کیا گیا تھا تو فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَهَا كَبَيْعِ الْبَاقِ مُنْفَرِدًا، اس قسم کے استثناء سے مراد یہ ہے گویا کہ مصنف نے باقی درختوں کو یعنی باقی باغ کو جو ہے نا اکیلے بیچا ہے، یہ اصلاً اس کی مبیع میں داخل بھی نہیں تھے۔ فَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا بِتَلَفِ شَيْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ شَيْءٍ، پس مبیع میں سے کسی چیز کے تلف ہونے سے ان معین شجرہ یا شجرات سے کچھ بھی تلف نہیں ہوگا۔ فَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا یعنی ساقط نہیں ہوگا ان معین شجرات سے، بِتَلَفِ شَيْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ، مبیع میں سے اگر کوئی چیز تلف ہو جائے، فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ اس سے کچھ تلف نہیں ہو، کیوں؟ لِامْتِيَازِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا جو حق ہے وہ ممتاز ہے، جدا ہے اور معین ہے، بخلاف الاول، پہلی 2 صورتوں کے خلاف، وہ جو ارطال معلومہ اور جزء مشاء والی تھی، لِأَنَّهُ حَقٌّ شَيْءٌ فِي الْجَمِيعِ، اس پہلی صورت میں حق جو تھا اس میں تمام جو ہے وہ شریک تھے، حق جو تھا وہ شامل تھا جمیع تمام میں دونوں کا۔ فَيُوَزَّعُ النَّاقِصُ عَلَيْهِمَا، پس تقسیم کیا جائے گا جو نقصان ہوا ہے، ناقص ہوا ہے، علیہما ان دونوں پر، اذا کان تلف بغیر تفریط، البتہ اگر تلف ان کی کوتاہی، ان میں کسی ایک کی کوتاہی سے نہ ہوئی ہو تو۔ قال المصنف رحمہ اللہ فی الدروس، مصنف رحمۃ اللہ علیہ دروس میں فرماتے ہیں، وقد یفہم من ھذا التوضیح،
اس توضیح سے یہ جو ارطال معلومہ کی آپ لے گئے ہیں کہ یہاں پر بھی دونوں سے یعنی بائع اور مشتری گویا کہ دونوں کے حساب سے تلف ہوا ہے، یعنی ارطال معلومہ کو بھی آپ مشاعن لے گئے ہیں خسارے میں، اس توضیح سے سمجھا جاتا ہے تنزیل شراء الصاع من الصبرۃ علی الاشاع، کہ نازل منزلہ قرار دیا جائے ایک سا کی خریداری کو بھی جو صبرہ میں سے تھی، جو کہ آپ نے مسئلہ ہفتوں میں پڑھی تھی، علی الاشاعت، یعنی اس کو بھی نازل منزلہ قرار دیا جائے اشاعت کے وقت تقدم ما یرجح عدمہ، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اس میں اس سا کو اشاع کے طور پر قرار دینے کے عدم کو ترجیح دی گئی تھی، کہ یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہی ایک سا جو ہے بطور معین ہی رہے گا اور اس میں سے کچھ تلف نہیں ہوگا اور وہ یعنی کلی در ذمہ رہ جائے گی۔ ففی ہے سوال الفارق، شہید فرماتے ہیں پس ان دو میں یہ فرق کیوں کیا گیا ہے، بس اس میں فرق کا سوال ہے، یعنی گویا کہ مشہور کے اوپر یا تو دروس میں مصنف اشکال فرما رہے ہیں، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر شہید ثانی جو ہے شہید اول پر، البتہ یہ احتمال ضعیف ہے، بلکہ زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ دروس میں مشہور علماء کے اوپر اشکال فرما رہے ہیں۔ وطریق توزیع النقص علی الحصۃ المشاعۃ، کہتے ہیں اب یہ حصہ مشاعت میں جو نقص وارد ہوا ہے اس کے توزیع کا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں جعل الذہب علیہما، کہ پھر اس میں ذاہب کو دونوں کے اوپر جو قرار دینا ہے، کہتے ہیں جو ذاہب ہے تلف ہوا ہے اس کو قرار دیں گے دونوں پر، والباقی لہما علی نسبت الجزء، تو باقی جو بچ جائے گا ان دونوں کے لیے ہوگا ان کی جز کی نسبت سے، مثلا جیسا کہ میں نے مثال میں عرض کیا ہے کہ اگر 90 من میں سے مثلا اس نے استثناء کیا تھا ایک ثلث کا بائع نے، تو ایک ثلث بائع کا تھا اور 2 ثلث مشتری کے تھے، اگر فرض کریں اس 90 میں سے 15 من جو ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اب جو بچا ہوگا اس کو اسی طرح ہی تقسیم کیا جائے گا، یعنی 1/7 جو ہے وہ بائع کا ہوگا، 30 میں سے اب کل ٹوٹل جو کہ 75 من بچ گئے، تو 75 میں سے 25 جو ہیں وہ بائع کے لیے ہوں گے اور 50 کس کے لیے ہوں گے، مشتری کے لیے ہوں گے۔ یہ ہے بطور مشاع، اگر اس میں کیا ہوا ہے نقص وارد ہوا ہے تو اس طرح اس کے اوپر تقسیم کیا جائے گا، البتہ بائع قیمت پورے 30 اس سے یعنی 60 کی لے گا، چونکہ قیمت جو ہے وہ تو پورے 60 کی لینی ہے، اب جب مال جو بچا ہے اس کو تقسیم اس طرح کرنا ہے کہ 60 میں سے اس کے 50 بچ جائیں گے اور اس کے 30 میں سے 25 بائع کے بچ جائیں گے۔ یہ تھا اگر بطور مشاعت تھی تو اس طرح توضیح کیا جائے گا۔ اما فی الارطال المعلومہ، لیکن جہاں تک بات ہے ارطال معلومہ کی، فیعتبر الجملۃ بالتخمین، پہلے تو پورے مکمل اس مبی کی جو درخت یعنی پھل ہیں ان کو حساب کیا جائے گا کہ ٹوٹل یہ اندازے کے ساتھ کتنے من فرض کریں بن رہے ہیں یا کتنے ریتل بن رہے ہیں۔ فرض کریں اگر 100 ریتل بنتا ہے اور اس نے 20 ریتل کا اس میں سے استثناء کیا تھا، تو اب 100 ریتل جب ٹوٹل بنا تو اس 20 کی اس 100 کے ساتھ نسبت جو ہے وہ 1/5 ہے۔ اب وینسب الیہ المستثنیٰ، یعنی وہی نسبت دی جائے گی مستثنیٰ کی اس جملہ کے ساتھ، یعنی جو کہ 20 کو ہم نے 100 کے ساتھ دیے تو 1/5 بنا۔ ثم ینظر الذاہب، پھر دیکھا جائے گا کہ جو تلف ہوا ہے وہ ٹوٹل کتنی مقدار جو ہے تلف ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ اگر 50 ریتل اس سارے سے تلف ہو چکے ہیں تو فیسقط منہ بتلک نسبت، تو ایسے نسبت سے دونوں سے ہم کیا کریں گے، ساکت کریں گے۔ اب جو مستثنیٰ تھا 20 ریتل تھے، اب 20 کی نسبت 100 کے ساتھ 1/5 کی تھی، اب جو ساکت ہوا ہے 50، تو اسی 50 میں سے پھر 1/5 کے حساب سے بائع کے لیے ساکت کیا جائے گا، گویا کہ اس کو 20 میں سے اس کے لیے پھر 10 ریتل بچیں گے، چونکہ 50 جب ساکت ہو گیا تلف ہو گیا ہے تو 50 میں سے پھر 50 میں سے جب اس کا آپ 1/5 کریں گے تو 10 بنتا ہے۔ اور مشتری کے لیے ٹوٹل جو 80 تھے، 80 میں آپ ٹوٹل 80 کا جو تناسب تھا 100 کے ساتھ وہ 4/5 تھا، تو اب اس کو 4/5 جب آپ دیں گے تو اس کے بن جائیں گے 50 میں سے 40،
تو پاس 10 اس کے ساکت ہوئے، تو ان کو مل گئے مثلا 20 میں سے 10 بھائی کو، اور 40 مشتری کے ساکت ہوئے کہ اس کو 80 میں سے 40 ملے. تو اس طرح کہتے ہیں حساب کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.